أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الماء والطين أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی ابتدا بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبوت عطا فرمائی جب ابھی آدم علیہ السلام کے اندر روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ میں فیصلے کے اعتبار سے اور عطائے نبوت کے اعتبار سے اول الرسول اول الانبیاء ہوں، لیکن ظہور کے اعتبار سے دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے میں آخری ہوں، اور اس آخری ہونے کی بھی مثال بیان فرمائی کہ میرا آنا یہ محل نبوت کی تکمیل ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک مکان تیار کیا اور بہت ہی خوبصورت اور شاندار محل، لوگ اس ایک اینٹ کی جگہ اس نے خالی چھوڑ دی۔ اب لوگ اس محل کا معائنہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی خوبصورتی پر حیران ہو رہے ہیں، لیکن جب وہ خالی اینٹ والی جگہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے اندر تھوڑی سی کمی باقی ہے، اگر یہ اینٹ بھی رکھ دی جائے تو یہ محل 100% مکمل ہو جائے گا۔ تو فرمایا قصر نبوت، محل نبوت کی وہ آخری اینٹ میں۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظہور کے اعتبار سے آخری نبی ہونا بیان فرمایا، اور اس انداز سے بیان فرمایا کہ اب میرے بعد کسی نبی کی ضرورت اور گنجائش باقی نہیں رہی، ضرورت بھی باقی نہیں رہی، گنجائش بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ وہ جو محل تھا اس کی تزئین اور آرائش کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے جو چیز درکار تھی وہ سب کی سب اس میں لگا دی گئی ہیں، تو لہذا اس کے حسن کے لیے مزید کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں، اور جب ضرورت سے کوئی زائد چیز لگا دی جائے تو وہ پھر بیکار ہوتی ہے اور وہ دھبا بن جاتی ہے، وہ پھر بدصورتی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو ضرورت بھی نہیں رہی، گنجائش بھی نہیں رہی۔ اب میرے بعد اگر کوئی مدعی نبوت کھڑا ہوتا ہے تو وہ پھر اس محل نبوت کے لیے دھبا ہوگا، ایک ضرورت سے زائد چیز ہوگی اور وہ حسن کا باعث نہیں بنے گا اس محل نبوت کے لیے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاتم النبیین ہونے کا بھی اس حدیث پاک میں اعلان فرما دیا۔ تو فرمایا کہ میں انبیاء علیہ السلام میں پہلا بھی ہوں، آخری بھی ہوں، پہلا ہوں عطائے نبوت کے اعتبار سے، آخری ہوں ظہور کے اعتبار سے۔ ظہور ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نبوت عطا ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی، اور اس کا آغاز کیسے ہوا، نبوت کیسے ملی، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ خود ہی بیان فرمایا، اور خاص طور پر اس وقت آپ کے عقد میں ہم مومنوں کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، آپ کی زوجہ مطہرہ، وہ اس معاملے کو سب سے زیادہ دیکھ رہی تھیں اور جان رہی تھیں، تو وہ اس کو بیان فرماتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے کے دن قریب آئے تو سب سے پہلے آپ پر خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور 6 ماہ تک یہ خوابوں کا سلسلہ
چلتا رہا، اور وہ جو خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آنے شروع ہوئے، احادیث مبارکہ میں ان کی دو صفتیں آ رہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خواب سچے ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ واضح ہوتے تھے۔ واضح ہوتے تھے یعنی ان کی تعبیر سمجھنی کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، اور سچے ہوتے تھے، جو خواب میں دیکھتے وہ ظاہر ہوتا تھا۔ تو خواب بھی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کی باتیں، مستقبل کی غیب کی باتیں کسی بندے پر ظاہر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میرے ساتھ یا میرے ملک میں میرے کسی عزیز کے ساتھ پوری دنیا میں ہفتے بعد کیا ہونے والا ہے، مہینے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ غیب کا علم ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے کسی عام آدمی پر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ایک عام آدمی جو نبی نہیں ہے، نبی پر اللہ تعالیٰ یہ غیب کا علم وحی کے ذریعے سے ظاہر فرماتے ہیں، اور خواب کے اندر عام آدمی پر بھی اللہ پاک یہ غیب کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو 6 ماہ تک چلایا اللہ تعالیٰ نے۔ 6 ماہ تک یہ رہا، اور کل 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال نبوت کا عرصہ ہے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ میں، تو 23 سال ہو گئے، اور 23 سالوں کے آدھے آدھے ٹکڑے کریں تو 46 بن جاتے ہیں، یعنی 6 ماہ پر مشتمل 23 سالوں کے۔ تو دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 86واں حصہ ہے، 46واں حصہ ہے۔ 46واں حصہ ہونے کا مطلب یہی ہے۔ اس کو 46واں حصہ اس لیے فرمایا کہ 6 ماہ تک خواب آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبوت کے کل 23 سال ہوئے ہیں، تو یہ پوری نبوت کے زمانے کا جو عرصہ ہے اس کا 46واں حصہ بن گیا۔ اور اس کو نبوت کا جز اور حصہ اس لیے فرمایا کہ نبی نبا سے ہے، نبا کا معنی خبر دینے والا، یعنی اللہ نے نبی کو دنیا میں بھیجا ہی ان باتوں کی خبر دینے کے لیے ہوتا ہے جو باتیں انسانیت اپنی عقل، اپنی معلومات سے نہیں پہچان سکتی۔ وہ خالص اللہ کے علم کی باتیں ہوتی ہیں، غیب کی باتیں ہوتی ہیں، وہ نبی کے ذریعے سے ظاہر کی جاتی ہیں، وحی کے ذریعے سے۔ تو وہ جو غیب کی باتیں اللہ نے نبی پر وحی کے ذریعے سے ظاہر کرنی تھی، وہ مومن پر خواب کے ذریعے بعض دفعہ ظاہر کر دی جاتی۔ ہر خواب کا اللہ کی طرف سے ہونا اور غیب کی بات کے اظہار کے لیے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مومن کو پریشان کرنے کے لیے کوئی برا خواب دکھوا دیتا ہے۔ بعض خواب صرف سارے دن کی جو کچھ باتیں دیکھی اور سوچی ہوتی ہیں اسی کی دوبارہ دہرائی بھی ہوتی ہے، کہ سارا دن اسی بات کو سوچتا رہا تو خواب میں وہی دیکھ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہ شیطان کی طرف سے ہے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ خواب وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور غیب کی باتیں کو اظہار کے لیے ہیں۔ پھر وہ غیب کی باتیں جو اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں، کبھی وہ خیر کی بھی ہوتی ہیں، کبھی شر کی بھی ہوتی ہیں۔ کبھی آدمی اپنا نقصان دیکھتا ہے اس میں، اور کبھی آدمی اس میں اپنا دینی یا دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے۔ دونوں طرح کے خواب آتے ہیں۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان کی خبر ہو تو آدمی جب خواب دیکھتا ہے کہ میرا یہ مالی یہ جانی نقصان ہو گیا، خواب میں دیکھتا ہے، اور باقی اللہ کی طرف سے وہ خواب اگر تھا تو وہ بہت جلدی ظاہر ہو جاتا ہے، چند دنوں میں وہ نقصان سامنے آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبا نہیں کرتے۔ لیکن اگر خیر کوئی دکھائی جائے اللہ کی طرف سے خواب میں اور واقعتاً وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو وہ خیر کا خواب بہت لمبا عرصہ پہلے دکھا دیا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے
6-7 साल की उम्र में ख्वाब देखा कि मुझे 11 सितारे और सूरज और चांद सजदा कर रहे हैं। ये खैर का ख्वाब था। कब देख रहे हैं? 6-7 साल की उम्र में। और ये पूरा कब जाकर हुआ? 60-70 साल की जब उनकी उम्र हो गई, तो 40-50 साल के बाद जाकर ये ख्वाब की ताबीर जाहिर हुई। जो ख्वाब देखा था वो इतने साल पहले देख लिया था, खैर का ख्वाब था। उलमा ने इसकी वजह ये लिखी है कि अगर जब आदमी कोई नुकसान का ख्वाब देखता है तो जाहिर है कि परेशान हो जाता है, किसी को बताए या ना बताए परेशान हो जाता है, और जब तक वो ख्वाब हकीकत बनकर सामने ना आ जाए परेशान ही रहता है। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को लंबी देर तक परेशान नहीं रखना चाहते, इसलिए उसकी परेशानी के दिन अल्लाह थोड़े कर देते हैं। और बंदा जब अच्छा ख्वाब देखता है तो खुश हो जाता है कि मैंने अच्छा ख्वाब देखा है और कोई अच्छाई मेरे लिए जाहिर होने वाली है, जाहिर होने वाली है। इस इंतजार और खुशी में वो दिन गुजारता है। तो अल्लाह ताला मोमिन की खुशी के दिनों को लंबा करना चाहते हैं, इसलिए खुशी वाला ख्वाब लंबा अरसा पहले जाहिर फरमा देते हैं, और नुकसान वाला ख्वाब थोड़े दिन पहले जाहिर होता है। और ये नुकसान वाला ख्वाब इतने दिन जो अल्लाह ने परेशान रखा उसमें भी हिकमत है। वो ये है कि जब नुकसान अचानक आ जाए तो बाज़ दफ़ा वो अचानक आने वाला सदमा इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। लेकिन अगर उसकी पहले से ज़हन साजी शुरू हो जाए कि मेरा ये नुकसान हो सकता है किसी वक़्त हो जाए, हो सकता है किसी वक़्त हो जाए, क्योंकि ख्वाब नज़र आ गया। अब हो सकता है कि यह ख्वाब अल्लाह की तरफ से हो और सच्चा हो सकता है शैतान की तरफ से, हो सकता है इसकी यही ताबीर हो सकता है कोई और ताबीर हो। ये थोड़ा सा जब ज़हन में बात पड़ गई तो आदमी ज़हनी तौर पर उस नुकसान को बर्दाश्त करने के लिए पहले से ज़हनी तैयारी शुरू कर देता है। वो अब जब नुकसान आता है, वो जिसको ख्वाब में पहले देख चुका था, तो अब उससे इतना परेशान नहीं होता। जो उसकी बर्दाश्त से बाहर हो, तो यूं शर का और नुकसान का ख्वाब दिखाने में भी मुसलमान का फायदा है। इसमें भी बंदे की फवायद अल्लाह ने रखे हैं। तो खैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 माह तक ख्वाबों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हजरत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खला, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद का दाइया और जज्बा डाला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बड़ी शिद्दत के साथ ये जज्बा आया, शौक आया कि मैं कहीं आबादी से दूर जाकर वीराने में बैठकर अकेला बैठकर अपने अल्लाह को याद करूं, इबादत करूं। अब शरीयत तो थी नहीं, दीन तो कोई था नहीं, शरीयत से ही इबादत के तरीके मालूम होते हैं। अल्लाह की इबादत का तरीका नमाज है, अल्लाह की इबादत का तरीका रोज़ा है, तिलावत कुरान पाक है, अल्लाह ताला का जिक्र है, दुरूद शरीफ है। ये सारे इबादत के तरीके हैं, लेकिन ये हमें शरीयत से मालूम हुए। जब तक शरीयत नहीं थी तो इनमें से हमारे पास कोई तरीका भी नहीं था अल्लाह ताला की याद और इबादत के। तो अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई शरीयत दीन नहीं उतरा, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी इबादत करते थे? कोई इबादत का तरीका तो मौजूद नहीं था। तो बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की कुछ बातें सही नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी अबा अजदाद से, उसके अंदर जो कोई इबादत के तरीके चले आ रहे थे उन तरीकों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत करना चाहते थे। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि नहीं, बस इबादत यही है कि तन्हाई में बैठकर अल्लाह को याद करते रहें, दिल से अल्लाह से बातें करते रहें, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करते रहें। ये इतना बड़ा आसमान, ये जमीन, ये निज़ाम या अल्लाह तूने बनाया, सब कुछ तू बना रहा है, सब कुछ तू चला रहा है। ये जो एक आदमी तन्हाई में बैठकर अपने रब की तरफ ख्याल करके अल्लाह से बातें करता है, ये बहुत बड़ी इबादत। भाई यही इबादत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। तो इसके लिए जब ये शिद्दत से दिल में दाइया उठा, शौक पैदा हुआ कि मैं कहीं तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत करूं,
تو اس مقصد کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا۔ غار حرا مکہ کی وہ غار ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ عام طور پر غار پہاڑ کی جڑ میں ہوتی ہے، نیچے ہوتی ہے، لیکن یہ غار بلندی پر ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ہے۔ اور چونکہ کہ مکے کی آبادی چند کچے گھرانوں پر مشتمل تھی اور سینٹر میں بیت اللہ تھا اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر تھی، تو اس کا انتخاب کرنے کی 2-3 وجہ علماء نے لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب یا چاچا ابو طالب وہ بھی کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کی عبادت کے لیے یہاں آیا کرتے تھے، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو ان کے ساتھ آیا کرتے تھے اس غار میں، اس لیے اس غار سے پہلے سے شناسائی تھی، مناسبت تھی اور دیکھی ہوئی تھی۔ اور دوسری وجہ اس غار کو منتخب کرنے کی یہ تھی کہ اس غار کے اندر جب آدمی بیٹھ جائے تو ایک تو تنہائی مل جاتی ہے، اوپر سے حفاظت، چھوٹا سا ایک کمرہ گویا کہ مل جاتا ہے سردی گرمی سے بچاؤ کے لیے، آندھی بارش سے بچاؤ کے لیے۔ لیکن اس کا جو دروازہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی بیت اللہ نظر آتا تھا۔ جب وہ بیت اللہ بڑی بڑی عمارتوں کے اندر گر نہیں گیا تھا اس وقت تک بیت اللہ وہاں بیٹھے بیٹھے نظر آتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور بھی نکلنا چاہتے تھے، لیکن بیت اللہ کے دیدار سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتے تھے کہ میں اس طرح سے بھی آبادی سے نہ کٹ جاؤں کہ بیت اللہ کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤں۔ ایسی جگہ جہاں تنہائی بھی ہو اور بیت اللہ بھی نظر آتا رہتا کہ یہ بھی عبادت ہوتی رہے وہ بھی عبادت ہوتی رہے۔ اس کے لیے غار حرا ایسی جگہ تھی جو دونوں مقصد پورے کرتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، شادی شدہ تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقد میں تھی، ان کو بتا کر جاتے تھے، بلکہ وہ کچھ دنوں کا کھانا ساتھ تیار کر دیتی تھی جو اتنے دن کے لیے خراب نہ ہو، چلتا رہے معمولی سا کھانا۔ تو وہ بعض دفعہ ہفتہ وہاں لگائے، 5 دن لگائے، 6 دن لگائے، غار حرا میں بیٹھنا شروع کیا، اللہ کی عبادت شروع کی۔ ابھی وحی کوئی نہیں اتری، ابھی نبوت عطا نہیں ہوئی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت دینے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو پکارنا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو دائیا اٹھا، اس پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ تنہائی میں، علیحدگی میں، خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کی عبادت کسی بھی شکل میں ہو، نماز، تلاوت، ذکر، دعا، درود پاک، کوئی بھی عبادت ہو، تنہائی میں بندہ بیٹھ کر کرے اور اس میں لذت بھی محسوس کرے، اس کو شوق بھی ہو کہ مجھے تنہائی ملے اور کوئی اس میں نہ ہو، میں ہوں اور میرا رب ہو، کہ میں اپنے رب سے اس عبادت کے ذریعے سے ہم کلام ہو جاؤں۔ یہ بندے کے اللہ تعالیٰ کی طرف کھینچے جانے کی پہلی نشانی، کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرب بنانے کا وقت قریب آ چکا تھا، اس کے ظہور کا وقت قریب آ چکا تھا، تو خلوت کی محبت ڈالی گئی کہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے اللہ کی یاد کریں۔ تو کسی بھی بندے کو جب اللہ تعالیٰ اپنا محبوب اور مقرب بندہ بنانا چاہتے ہیں، نیکی میں کی طرف لگانا چاہتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ دائیا ڈال دیتے ہیں۔ 2 قسم کی عبادات اللہ نے رکھی ہیں، فرض عبادات اجتماعیت کے ساتھ اللہ نے رکھا ہے، اور نفل عبادت تنہائی میں رکھی ہے، کہ کوئی بھی فرض عبادت ہو وہ مجمع میں سر عام کرنا افضل ہے۔ اب ہم نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، چونکہ عام دنوں میں نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، وہ چھوٹی جماعت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک اذان رکھی ہے۔ آج بڑا مجمع ہے اور بڑی نماز ہے، آج 2 دفعہ اذان دلائی گئی ہے، یعنی اتنی سر عام نماز پڑھائی گئی کہ 2 دفعہ اذانیں کہہ کر ساری دنیا کو متوجہ کرو کہ ہماری عبادت ادا ہونے لگی ہے، اور بڑا مجمع ہو کر سارے اکٹھے ہو کر، یہ فرض عبادت ہے۔ فرض عبادت میں اظہار کو افضل رکھا گیا ہے، اس میں شوکت اسلام ہے، شوکت اسلام کا ظہور ہے،
اس میں اسلام کی عظمت کا ظہور ہے، اسلام کے غلبے کا ظہور ہے۔ کوئی بھی فرض عبادت ہو اس میں اظہار کو افضل رکھا گیا ہے کہ وہ کریں، سر عام کریں، سب لوگوں کے سامنے کریں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی گھر میں فرض نماز پڑھتا ہے معذوری کے بغیر، مجبوری کے بغیر، اس کے گھر کو آگ لگانے کو میرا جی چاہتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے لیکن گھر میں پڑھ رہا ہے، مسجد میں نہیں آ کر پڑھ رہا، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ اتنی سخت ناراضگی۔ ایک نابینا صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنکھوں سے نابینا ہوں، اور مدینہ منورہ کی ظاہر راستے بھی کچے ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، تو بعض دفعہ رات کو اندھیرے میں، اور پھر ویرانہ ہے، اس ویرانے میں موذی جانور بھی ہو سکتے ہیں، مجھے بعض دفعہ آنے میں آندھی ہے، کوئی اس قسم کا موسم ہے، دقت ہوتی ہے، تو مجھے اجازت عطا فرما دی جائے کہ میں عشاء کی نماز، اندھیروں والی نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو واقعی وہاں اس کی معذوری تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ اجازت لے کے جانے لگے، ابھی دروازے پر ہی تھے تو فرمایا ان کو واپس بلاؤ۔ واپس بلایا، پوچھا کہ اذان کی آواز تمہارے گھر تک آتی ہے؟ جی یا رسول اللہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ فرمایا پھر مسجد میں آیا کرو، پھر گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ کتنی سختی کہ ایک واقعہ نبینا آدمی ہے، وہ معذور ہے اور اندھیرے والی نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھر میں پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے۔ اور آج کا مسلمان اگر سرے سے نماز ہی چھوڑ دے، اس پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ کتنا ہوگا۔ تو اس پر جب حادثے آتے ہیں، پریشانی آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پھر کسی کالے والے کے پاس یا چٹے والے کے پاس بھاگتا ہے کہ میرے اوپر کالا چٹا ہو گیا ہے، اس کا توڑ کریں اور میرے اوپر بندش ہو گئی ہے۔ یہ اللہ کی پکڑ آئی ہے، یہ اللہ کی ناراضگی آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبینا صحابی کو گھر میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہے کہ مسجد میں آ کر پڑھنی ہے، اور اس نے بغیر معذوری کے سرے سے نماز ہی چھوڑ دی۔ اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی کتنا زیادہ مقدار میں اتری ہے، اس کا یہ احساس اور اندازہ بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کا غصہ کس انداز سے اس کی طرف متوجہ ہوا ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے کہ اس دنیا میں اس پر کوئی بڑی ایسی آفت نہیں اتری کہ اس کا گھر اور اس کا سارا خاندان تہس نہس کر دیا جاتا اس پکڑ میں اور اس جرم میں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو رسی ڈھیلی چھوڑ گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو خیر میں بات یہ کر رہا تھا کہ فرض عبادت کوئی بھی ہو اس میں اظہار کو افضل رکھا گیا ہے، اور نفلی عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخفاء کو افضل رکھا گیا ہے کہ نفلی عبادت تنہائی میں ادا کریں۔ اب بہت سارا مجمع مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جو فرض عبادت کے اور سرعام عبادت کے پابند ہیں، اور سرعام عبادت جو اظہار والی عبادت ہے، مسجد والی عبادت، اس کے اچھے نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھہرا کر پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھتے ہیں، لیکن تنہائی والی عبادت سے محروم ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی عبادت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہو کہ جب وہ تنہائی میں بیٹھے تو عبادت میں دل لگے اور اس عبادت کو لمبا کرنے کو جی چاہے کہ میری یہ تنہائی کی عبادت اور لمبی ہو جائے اور لمبی ہو جائے۔ اس میں پھر بہت سارا طبقہ مسلمانوں کا اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کامل مسلمان، کامل ایمان کی نشانی، دوسرے الفاظ میں اللہ کی طرف بندے کے کھچاؤ کی اور مقرب بننے کی نشانی اور آغاز یہ ہے کہ اجتماعی عبادت کی لذت کے ساتھ ساتھ اس کو تنہائی کی عبادت کی لذت بھی عطا ہو جائے، دونوں عبادتوں کی لذت اس کو نصیب ہو جائے۔ جب سرعام عبادت کا وقت آیا فرض عبادت کا، یہ بھی لذت کے ساتھ ادا کرے، محبت کے ساتھ ادا کرے، اور پھر جب کسی نفل عبادت کی باری ہے اور تنہائی میں بیٹھنا پڑے تو اس کو بھی پوری لذت کے ساتھ ادا کریں اور اس میں بھی اس کو لذت آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہونے کی علامت، اور اس پیمانے پر، اس معیار پر بہت کم لوگ ہوتے ہیں پورا اترنے والے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں تنہائی شروع کی، کچھ عرصہ تک یہ تنہائی چلتی رہی، اور پھر وہاں
پہلی وحی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہو گئے. پہلی ملاقات، پہلی وحی اور پہلا قرآن پاک کا حصہ جو حضور سے پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ 5 آیات وہ لے کر آئے. بعض احادیث کے مطابق یہ آیات کسی ریشم کے کاغذ پر، ریشم کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھی اور وہ سامنے رکھی اور سامنے رکھ کر فرمایا اس کو پڑھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتا، یعنی یہ لکھا ہوا پڑھ سکوں یا اپنے ہاتھ سے لکھ سکوں، یہ میں لکھا ہوا پڑھ بھی نہیں سکتا، اپنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتا. اور جو یہ پڑھ اور لکھ نہ سکے اس کو عربی میں امی کہتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے اور اوصاف میں سے نبی امی آ رہا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات تھیں تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ان علامات میں سے واضح علامت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی ہوں گے. بلکہ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف نہیں، ہر نبی کی یہ وصف ہے. وہ بظاہر امی ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ دنیا میں لکھنا پڑھنا وہ کسی استاد سے ہمیشہ آدمی سیکھتا ہے، کسی ادارے میں سیکھتا ہے، کسی مکتب اور درسگاہ میں سیکھتا ہے. اب اگر نبی بھی بچپن میں کسی ادارے میں داخلہ لے لے تو وہ ادارہ جو اس کو پڑھانے والا ہے استاد، وہ تو اس کا استاد ہو گیا، تو وہ کہہ سکے گا کہ میں فلاں نبی کا استاد ہوں. اور اللہ نے آج تک کسی نبی کا استاد کسی انسان کو نہیں بنایا. اللہ براہ راست خود نبی کے استاد ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ہی اس پڑھنے اور لکھنے والے کا محتاج نہیں بنایا علوم دینے کے لیے. ہر نبی اپنے دور کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑا صاحب علم ہوتا ہے. جتنا علم ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں اس دور میں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ علم ہے جو اولین آخرین کے علم سارے علوم بھی جمع ہو کر اس تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، لیکن پڑھنے لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. اس کے بغیر ہی اللہ نے عطا فرما دی. تو فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے زور سے پکڑا اور بھینچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا زور سے دبایا کہ مجھے خوف ہو گیا کہ میری پسلیاں ہی نہ ٹوٹ جائیں. آخر فرشتے کا دبانا تھا. پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا پڑھیں. میرا پھر وہی جواب میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری دفعہ پکڑا، پھر وہی حکم کہ پڑھیں. میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو خیر یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکمت تھی، اس میں کوئی راز تھا. تو تیسری دفعہ کے بعد پھر انہوں نے ویسے ہی 5 آیات سنا دی. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ 2 چیزوں کی غیبی القاء کیا گیا. ایک یہ کہ جبرائیل علیہ السلام جو بھی آیت سورت جتنی بھی پڑھ کے جاتے تھے ایک ہی دفعہ صرف سنا کے جاتے تھے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی یاد ہو جاتی تھی کہ پھر کبھی بھولتی نہیں تھی صرف ایک دفعہ سننے سے. اور دنیا میں آج تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ کسی انسان نے صرف ایک دفعہ قرآن پاک سارا کا سارا سنا ہو اور صرف ایک دفعہ سننے سے پورے قرآن کا حافظ بن گیا ہو. اس کی کوئی مثال نہیں. کچھ نہ کچھ لازماً اس کو سننے کے بعد پھیرے دینے پڑیں گے اگر ذہین ہوگا. ایسی مثالیں بھی ہیں، ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک ہفتے میں حافظ قرآن بنے. ہمارے امام محمد رحمہ اللہ جو امام نیفا رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، وہ صرف ایک ہفتے میں قرآن پاک کے حافظ بنے، لیکن رٹا لگا کر یاد کر کے صرف ایک دفعہ سنا اور پورے قرآن کا حافظ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو حضور اور دوسری بات یہ کہ پہلی وحی کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے یقین اور شرح صدر کے ساتھ علم ہو گیا کہ یہ جو مجھ پر چیز اتری ہے یہ اللہ کا فرشتہ ہے، جبرائیل علیہ السلام ہے، اور آج سے مجھے نبوت عطا ہو گئی. کبھی بھی نبی کو اپنے نبوت میں شک نہیں ہوتا. جیسے مرد ہے اور اس کو اپنے مرد ہونے کا علم یہ فطرتی ہے، اس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے کہ تو مرد ہے اور اس پر اس کو دلائل سے قائل کیا ہو کہ تو مرد ہے. اس کو ہماری بولی میں کہتے ہیں یہ بدیہی علم ہے، یہ فطری علم ہے. عورت ہے، اس کو عورت ہونا کسی نے سمجھایا نہیں ہے، دلائل سے منوایا نہیں ہے، یہ فطرت کا علم ہے. اسی طرح سے نبی کو جب نبوت عطا ہوتی ہے
تو اس کو بھی شرح صدر کے ساتھ خود بخود یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے نبوت ملی۔ اب یہ دو باتیں، ایک نبی کا استاد کوئی نہیں ہوتا، اور دوسرا نبی کو کبھی اپنی نبوت میں شک نہیں ہوتا، پہلے دن سے ہی شرح صدر ہوتا ہے۔ مرزے کو ایک تو اس کے استاد پتہ نہیں کتنے ہیں اور اس کی پٹائی بھی کرتے رہے ہیں اور وہ فیل بھی ہوتا رہا ہے، اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے وحی آئی اور مجبور کیا گیا کہ میں اپنے آپ کو نبی مانوں، میں انکار کرتا رہا، وہ مجبور کرتے رہے، حتیٰ کہ میں مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ میں نبی ہوں، ورنہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نبی ہوں۔ نبی کو کبھی اپنی نبوت میں شک نہیں ہوتا، پہلے دن سے یقین ہوتا ہے۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کے ذریعے سے حضرت ورقہ بن نوفل کو یہ ساری صورتحال بتائی۔ وہ شک دور کرنے کے لیے نہیں تھی، وہ صرف اس مقصد کے لیے تھی کہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میری نبوت کا اعلان میری زبان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آنے سے پہلے دوسروں کی زبان سے آئے، کہ میں اپنی نبوت کا اعلان اپنی زبان سے بعد میں کروں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے پہلے ہو جائے، ورقہ بن نوفل کے ذریعے سے پہلے ہو جائے، دوسرے میری نبوت کی گواہی مجھ سے بھی پہلے دے دیں۔ یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ دعوے سے پہلے گواہی پہلے آ جائے، تاکہ وہ یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ بات برحق ہے۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا، اور یہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ربیع الاول کی، اور یہ نبوت ملنے کا سلسلہ بھی ربیع الاول کو ہوا۔ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔